السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. عمران کھڑوں میں ساتھ ہے وسعت اللہ خان, اور آج جمعے کا روز ہے. آج آپ کی ہی کالز لیں گے, آپ کی ہی باتیں سنیں گے. ہمارے پہلے کالر ہیں کامران علی شاہ نواب شاہ سے. السلام علیکم کامران بھائی. وعلیکم السلام. بے تحاشا بڑھ رہی ہیں قیمتیں, آئی ایم ایف کی برکتیں ہیں 400, اور بول بالا ہو رہا ہے آپ کا. تھینک یو شہباز, سو مچ تھینک یو. یہ آپ نے کئی بار یہ شعر سنا ہے ویسے. ہاں تو وہ ہاں شہباز شریف صاحب نے آج تقریر بھی کی ہے, ہاں اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ مجھ پہ بڑا پریشر تھا کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں مزید 56 روپے لیٹر کا اضافہ کیا جائے, اور جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 203 روپے کا اضافہ کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ میں تو عوام پسند آدمی ہوں, تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب حکومت جو ہے وہ سبسڈی دے گی جمع شدہ ٹیکسوں. پی ایس ڈی پی کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں ہاں شاید. پہلے بھی پی ایس ڈی پی جو ہے وہ اسی لیے ہوتا تھا, ہاں ہوتا ہے اسی لیے. اور اب کم از کم یہ کہ ایک ہفتے کے لیے ہاں ایک ہفتے جو ایندھن ہے اس کی قیمتیں سٹیبل رہیں گی. جی کامران بھائی. ایک گزارش ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے کہ وہ جو فریش کرنسی نوٹ ہیں وہ اس کا اجرا پہلے کرتے تھے ایس ایم ایس کے ذریعے, جو ہے نا ہر ایک کو شناختی کارڈ دکھا کر کے 3 پیکٹ مل جاتے تھے, ایک 100 والا, ایک 50 والا, 20 والا, 10 والا, 4 پیکٹ مل جاتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے دیتے ہیں تو اب وہ مخصوص لوگوں کو ملتے ہیں, اور زیادہ تر شکایات یہ آئی ہیں کہ جو ہے وہ پیسوں کے عوض مزید پیسے لے کر کے جو ہے نا دیے جا رہے ہیں. اچھا تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو ایس ایم ایس والا سسٹم تھا وہ بہتر تھا, اسی کو دوبارہ بحال کیا جائے. یہ آپ تاکہ عید کے نوٹوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی فریش کرنسی نوٹس. نہیں, عید کے موقع آئی پہ تھنک یہ جنرلی عید بات کے موقع پر. اچھا ہاں تو وہ تو عید تو گزر گئی نا اب. جی سر, لیکن اگلی عید کے لیے ابھی تو اب بچے تو سر عید مناتے ہیں, نئے نوٹ ان کو ملتے ہیں تو ان کی عید دوبالا ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, اٹس این آئیڈیا. دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک کا اس کے اوپر کیا ہے نقطۂ نظر. راہیل اشر صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر. میں نے کہا کہ پہلے تو آپ لوگوں کو گزشتہ عید مبارک. عید آپ کو بھی خیر مبارک. اچھا, میں اپنی بھائی وہی بات کروں گا جو ابھی حالات ہوئے ہوئے ہیں. ایک تو کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے جو ہے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کا ایک دم گراف جس طرح انٹرنیشنلی اوپر گیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا جرمن فارن منسٹر کا جو ہے آیا ہوا ہے کہ بہت جلد پاکستان کی سرزمین پہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہوں گے. امید ہے. جی ہاں, امید رکھ رہے ہیں کہ شاید یہ اگلے ہفتے تک کچھ ہو جائے اور یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. پاکستان ظاہر ہے کہ افیکٹ ہے, اس میں اکنامکلی افیکٹ ہو رہا ہے. سب اور اس کی ظاہر ہے دنیا, آپ پیٹرول کی پرائس دیکھ لیجئے کہ کہاں پہنچ رہی ہے اور باقی ساری چیزیں. پر یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو اس وقت ہوا ہے, میرا آپ لوگوں سے بیسک سوال ہے کہ اگر یہ ساری مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی سرزمین پہ ہوتے ہیں تو آیا ایران کے اوپر سے جو ٹریڈ امبارگو ہے وہ لگے؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان کے لیے 2 بڑی چیزیں اگر یہ ہٹ جاتی ہیں, دراصل پاکستان کو یہ بات رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی, آپ ہمیں ایک تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کمپلیٹ کرنے کی اجازت دے دیں, اور دوسرا یہ کہ ہم ایران سے آئل لے سکیں. ظاہر ہے کہ ایران کا اگر بندر عباس سے اور آپ کا گوادر پورٹ تک اگر وہ آتے ہیں, آئل کے شپس آتے ہیں, تو وہ تو ہارڈلی میرا خیال 2 سے 3 دن کا بھی جو ہے سمندر کا راستہ نہیں. بہت شارٹ روٹ ہے. جی شارٹ روٹ ہے. تو میرا خیال آپ کا خیال کیا ہے زرار بھائی کہ کیا پاکستان کی جو ابھی جو انٹرنیشنل پوزیشن ہوئی ہے, پاکستان اپنی یہ باتیں منوا سکے گا؟ میرا خیال ہے ابھی پریمیچور ہے. پہلے تو جنگ بند ہونا, پہلے جنگ بند ہونے دیں اور دیکھتے ہیں کہ کن حالات میں اور کن شرائط پر یہ جنگ بند ہوتی ہے. اور اگر اس میں پاکستان کا کوئی کردار ہے تو آئی تھنک کہ کچھ تھوڑا بہت پے بیک تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کسی نہ کسی قسم کا. آئی ڈونٹ نو واٹ. لیکن ہاں, اگر کسی بھی حالت میں اگر ایران پر جو سینکشنز ہیں وہ ہٹتی ہیں تو وہ گیس پائپ لائن تو وہ تو آٹومیٹک چیز ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مطلب آئی تھنک کہ پاکستان کے لیے پھر یہ بہت کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. جی محمد عقیل ہے کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام. اچھا سر جی, میرا تھوڑا سا یہ تھا ابھی جیسے حالات ہمارے انٹرنیشنل چل رہے ہیں, پاکستان کی جو کرائٹیریا ہے اس کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بڑا ڈیزاسٹر پاکستان کے اندر ہوتا ہے, جیسے ہم نے بل بلادہ کی ہم آگ بھی نہیں بجھا سکے تھے,
अगर कुछ टाइप का मिसहैप होता है तो हमारी इस कैपेसिटी है, क्योंकि अभी हम तो दूसरे की जंग के अंदर पेट्रोल किस किस्म का मिसहैप? गुल देखें प्लाजा। सर, पाकिस्तान में मिसहैप ये होता है कि जंग जो है कहीं भी किसी भी मुल्क पे कोई भी मिसाइल मार सकता है। जो हालात जो लग रहे हैं ना, कोई भी किसी पे भी कुछ अटैक कर सकता है। जब ये जंग बढ़ेगी लाजमत है, पाकिस्तान जब बीच में आ रहा है तो लाजमत पाकिस्तान के अपोजिशन लोग भी खुद ब खुद आ जाएंगे। कौन मारेगा मिसाइल? इंडिया है सर, इंडिया ही आपके तो पास। इंडिया सबसे मारेगा तैयार मिसाइल, बैठा तो है। हमारे पास भी मिसाइल बहरहाल है। अभी जो है हमें फ़िलहाल अकील भाई थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी तो ज़ाहिर है अपना हुर्मुज़ का इशू है, जंग अगर आपका जो आइडिया उस हिसाब से जंग पूरी दुनिया में फैलेगी तो ये भी हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप आराम से चैन की नींद सो सकते और टेंशन ना ले, मतलब अगर वहां से मिसाइल आएगा तो यहाँ से भी मिसाइल जाएगा। मिसाइल पिछले साल भी आते रहे हैं तो क्या हो गया। Exactly. मोहम्मद इमरान है फैसलाबाद से। मोहम्मद इमरान। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सब क्या हाल है, ठीक ठाक है आप? जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो जंग हो रही है इसका जो आपने एक रिजल्ट देखा है कि टेक्नोलॉजी की जंग ही है। अब तो सर। पहले ज़ाहिर है कि वो ये तो खत्म हो गई है जो पहले लोग। बिल्कुल। अच्छा, इन चीजों से जो सीखा है अरब मलक ने, गल्फ ने, अभी उस साइड पे क्यों नहीं आ रहे कि ये पिछली जंगें भी हुई हैं, अभी भी जंगें हुई हैं, ये टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं आ रही, अपने एजुकेशन पे क्यों नहीं बढ़ा रहे? कौन? हाँ, यानी कि सऊदीया या जिसने भी गल्फ कंट्रीज की मैं बात अच्छा, कर रहा वहाँ तो 90% है लिटरेसी रेट तो वहाँ। हूँ। लिटरेसी रेट तो है लेकिन आउटकम तो कोई नहीं नजर आ रहा कि साइंटिस्ट हो वो एक अलग बात है। हाँ। देखिए इसमें एक बात हम ये कर सकते हैं कि अच्छा देखिए ये ऐसी चीज़ होती है कि ये ऐसे है कि आपने एक दरख्त उगा रहे हैं आप, तो ओवरनाइट रिजल्ट किसी चीज़ के नहीं आते। दूसरा कि सऊदी अरब बिल्कुल वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का ये नहीं मतलब कि आप डिफेंस प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया। तो इन ऐसे ममालिक के लिए बेहतर है कि पार्टनरशिप्स करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की की पार्टनरशिप बनती है तो पाकिस्तान और तुर्की के पास एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, सऊदी के पास कुछ टेक एंड ऑब्वियसली फंडिंग होगी। तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक हर एक को नया पहिया इजाद करने की ज़रूरत नहीं है। यस यस। कौन है? खालिद सईद साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा और मालूमाती है, शुक्रिया। तो इस पे ये आप कुछ इसका टाइम इंक्रीज कर सकते हैं कि 9:30 पे शुरू हो जाए ये प्रोग्राम? सर और आप दोनों माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये होस्ट कर रहे हैं जी। नहीं अभी तो फिलहाल मुमकिन नहीं है। नहीं ये और मतलब ऑनेस्टली खालिद साहब इतना मतलब वो मटेरियल और वीडियोस और रिसर्च करने में ही मतलब मजाक के अलावा पूरा दिन निकल जाता है। बहरहाल आपकी ख्वाहिशात लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आई मीन मतलब दैट इज़ अ नोट ऑफ अप्रिसिएशन। दूसरा कि आई थिंक 1.5 आवर का फॉर्मेट हो नहीं सकता शायद टेलीविजन पे, पता नहीं। वो कामरान खान करते कामरान खान करते दुनिया यस दैट्स राइट, हाँ दैट्स राइट, वो करते थे। इंजीनियर मूसा रजा हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम ज़रार साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी बहुत मैं आपका प्रोग्राम ज़रा शौक से देखता हूँ, और एक छोटा सा सवाल आप लोग दोनों से ये है कि देखें हम तो देख रहे हैं और पूरी दुनिया जंग को देख रही है, और ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जालिम और मजलूम की जंग है, हक बातिल का मार्का है। हमें तो ज़्यादा महसूस ये होता है जो आप लोग एंकर्स हैं और इतने सीनियर एंकर हैं, आपके पास तो सारे रिजल्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे होते हैं आपको, और अब माशाल्लाह उस पर तबसरे भी कर रहे होते हैं। क्या अच्छा ना हो कि ईरान के साथ ये अरब ममालिक और दीगर जो भी मुस्लिम ममालिक हैं 10-10% भी अपनी ताकत से खड़े हो जाएं तो शायद फ़लस्तीन के हालात अच्छे हो जाएं? हाँ अगर ऐसा हो तो ऐसा ही होगा, ठीक। लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं है, और इसकी कई वजूहात हैं जो हम मतलब मेरा ख्याल है कि एक प्रोग्राम में भी शायद पूरे प्रोग्राम में ना और इसमें से आधी वजूहात आप भी जानते हैं। आप भी जानते हैं। मोहम्मद अरशद साहब हैं उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम सर। मोहम्मद अरशद जिला उकाड़ा से। सर अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सर। जी, मेरा सवाल ये है, जो जंग लगी हुई है ईरान में जी, इसके ये एक तरफ से समझा जाए तो ये यहूदियों और मुसलमानों की जंग हो रही है। अच्छा, इसमें सारे मुसलमान इकट्ठे होकर क्यों नहीं अपना कोई राय अमल बना रहे, क्यों नहीं एक दूसरे को अपने पास बैठा रहे? कोई एक मुल्क तुर्की या पाकिस्तान ये सब मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके कोई रद्द अमल क्यों नहीं बना रहे?
صحیح کے بارے میں ذرا جی زرار صاحب. دیکھیں اگین یہ ایسا سوال ہے, میرا خیال ہے کہ بہت لوگ یہ سوال بہت ہی پیارا سوال ہے, بہت لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. اس میں میں جو آپ کو اس میں ایڈوائس یہی دے سکتا ہوں کہ آپ تھوڑا سی جس کو ہم امت المسلمین کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیں. تاریخ پڑھیں, بالخصوص جو کروسیڈز کی تاریخ ہے آپ وہ صلیبی جنگوں کی تاریخ آپ وہ پڑھیں, اور جو یہ جس اتحاد کی آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ کیسے ممکن ہوا تھا, پہلے آپ یہ آ کے پڑھ لیں, اس کے بعد پھر ہم ایک لمبی بات کر سکتے ہیں. ہاں جی سردار علی شاہ نواب شاہ سے. جناب ہیلو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک تو ٹرمپ صاحب کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ کوئی اپنا وعدہ پورا کرے, وہ دوسرا اسرائیل کے ساتھ وہ مل گیا ہے. یہ تو ہم جو عام بندے ہیں سب کو پتہ ہمیں بھی پتا ہے, جو انہوں نے غزہ کو تباہ کیا ہے تو ابھی وہ ایران کو بھی تباہ برباد کر رہے ہیں اسی بالکل اپنا جو ان کا پروگرام ہے اس کے تحت. تو اس میں ہم پاکستانی کوشش تو کر رہے ہیں کہ بیلنس کریں, اچھی بات ہے, گورنمنٹ ہماری جو کوشش کر رہی ہے, لیکن ہم پاکستانی عوام اور مسلم ہم دعا گو ہیں کہ کوئی مسلم ممالک اس میں انوالو نہ ہو, اور ہم اگر کوئی ایران کی مطلب جو ہے تھوڑی بہت ہم اگر امداد کر سکتے ہیں اس میں کوئی کھانے پینے کی چیزوں میں وغیرہ وغیرہ, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم کاشتکار ہیں جہاں جو مطلب تو کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو ہم دے سکتے ہیں. تو ایسے کوئی ادارہ ہے, کوئی بھی آگے نہیں آیا ہے, کوئی بھی مطلب پاکستان کا ایسا ادارہ نہیں آیا ہے جو ہم کو اور کچھ تو نہیں دے سکتے. ابھی فی الحال سردار صاحب بہت اچھی آپ کی خواہش ہے, لیکن ابھی فی الحال ایران نے کسی سے بھی انٹرنیشنلی مدد کی درخواست نہیں کی ہے کہ ہمارے پاس خوراک کی کمی یا دیگر اشیاء کی. وہ فی الحال جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ہے, چیزیں ہیں. ہاں نہیں دیکھیے یہ ان کا بڑے ایک انٹرسٹنگ سوال ہے یہ, کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں پاکستان سے باہر کی خبر تھی یہ شاید کہ لوگ مطلب کچھ چندہ وندہ اکٹھا جیسے غزہ کے لیے ہوتا تھا, لیکن ہاں یہ میں آپ کو اس وقت یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں نا بڑا بندے کو بڑا محتاط ہونے کی یہ بہت ٹیکنیکل رسے پہ ہے, اس لیے کہ گلف کی ریاستیں بھی ہیں, ایران بھی ہے نہیں, اور پھر یار لوگ فراڈیے بھی تو ہیں. ہاں مطلب آپ کو کوئی فیس بک پہ پوسٹ کر دے کہ جی ہم امداد دے رہے ہیں, یہ فلانا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے, وہ پیسے لے کے شروع ہونے والا ہے کام, اس سے ہوشیار رہیے گا. اچھا, اور اس میں یار ایک خبر میں چونکہ انہوں نے امداد کی بات کی, روسی جمہوریہ داغستان چھوٹی سی ہے, چچنیا کے برابر میں غریب ریاست ہے, اس نے 150 ٹن خوراک جمع کر کے ایرانیوں کے لیے بھیجی ہے. تو دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹا سا جیسچر ہے لیکن بہت بڑا چھوٹا جیسچر ہے سر. اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, اب انفارچونیٹلی میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل اس وقت نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی میں ہیڈ لائن ہی پڑھ رہا تھا کہ کچھ اپیرنٹلی جو اگین فوڈ سٹفس خوراک پہ جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں ایکسپورٹ کی وہ ہم نے شاید ایران کے لیے کم کر دی, نہیں معاف کر دی ہیں. مطلب کہ نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے یا حکومت کا ہو رہا ہے, لیکن یہ کیا گیا ہے. اگین ایگزیکٹ ڈیٹیلز میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا, اور میرے پاس فون بھی نہیں ہے, نہیں تو میں بریک میں چیک کر کے بتا دوں. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے ڈان میں نے خبر پڑھی تھی کہ جزوی طور پہ پارشلی افغانستان اور ایران کا بارڈر کھلا ہے. اچھا, مکمل طور پہ نہیں, لیکن کچھ ضروری جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ادھر اور ادھر ان کے لیے ہے. تو پہلے تو مکمل اکتوبر سے بند تھا, تو کم از کم یہ ایک ڈیولپمنٹ چھوٹی سی صحیح, لیکن یہ ہے سامنے ہے. جی اور کوئی کالر؟ محمد آصف کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باس میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ایک جنگ چل رہی ہے جو کہ موسٹ پرابلی ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے, اب اس کے اندر جو آگے خطرہ نظر آ رہا ہے جو کہ پوری دنیا فیل کر رہی ہے وہ نیوکلیر اٹیک کا خطرہ فیل کر رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اتنی پزل اور اریٹیٹڈ ہو چکی ہے کہ کسی وقت بھی اسرائیلی سائڈ یا امریکن سائڈ سے نیوکلیر اٹیک کے چانسز ہو سکتے ہیں. اسرائیلی سائڈ سے زیادہ ہے میرا خیال ہے. جی اسرائیلی سائڈ سے. تو کیا اس بارے میں کوئی کنفرمیشن ہے ابھی تک؟ کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ ہم سے بہت زیادہ ویل اویئرڈ ہیں,
تو کیا کوئی ایسی کنفرمیشن ہے کہ رشیا یا چائنا یا شمالی کوریا کی طرف سے ایران کی سپورٹ میں نیوکلیئر اٹیک کے اگینسٹ میں کوئی دھمکی جو ہے وہ اسرائیل کو یا امریکہ کو گئی ہو آفیشیلی یا ان آفیشیلی؟ نہیں دیکھیں ان آفیشیلی کا تو ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا. دیکھیں ابھی تو جو دونوں طرف سے ابھی فی الحال نیوکلیئر اٹیک کی بات نہیں. ہاں آئی مین دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا بالکل ہم اس پہ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں اور اسرائیل کے ریکارڈ دیکھتے ہوئے میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا جیسے آپ بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ابھی تک آفیشیلی اگر اسرائیل کی طرف سے فار ایگزامپل کوئی بیان آئے ان کا بے شک کوئی وزیر یا مشیر ہی کہے کہ ہم نیوکلیئر بومب پھاڑ دیں گے, پھر یو ول ہیئر کانڈیمنیشنز آگے پیچھے دنیا سے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہاں پر نیوکلیئر بلاسٹ ہوتی بھی ہے, خدا نہ کرے ایسا ہو, میرا نہیں خیال کہ چین یا روس یا نارتھ کوریا اس کی کوئی جوابی کارروائی ایز سچ کرے گا. لیکن اگین یہ ابھی بہت ہم ایک مطلب اسپیکولیشن کے اوپر ہم اسپیکولیشن کر رہے ہیں. لیکن آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں, اس طرح کا کوئی آفیشیل بیان نہیں آیا ابھی تک. لیکن کچھ خطرناک ڈیولپمنٹس کم از کم آج کے دن میں ہوئی ہیں نیوکلیئر حوالے سے کہ جو ایرانی صوبہ یزد ہے اس میں اردگان یورینیم پروسیسنگ پلانٹ ہے, اس پہ بمباری ہوئی ہے. خنداب میں ہیوی واٹر کمپلیکس, ہیوی واٹر جوہری ٹیکنالوجی میں بہت اہم کمپوننٹ ہے, اس کے کمپلیکس پہ بمباری ہوئی ہے. اور اصفہان اور خوزستان میں 2 اسٹیل پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایران نے بھی فوری طور پہ کہا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے. تو انہوں نے جو گلف کا ایریا ہے اور اسرائیل اس میں جو انڈسٹریل زونز ہیں ان میں جو عام شہری رہتے ہیں ان سے کہا ہے کہ فی الحال آپ اس علاقے سے نکل جائیں, اس لیے کہ ہم کارروائی کرنے والے ہیں. انہوں نے 5 ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی. یار یہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. اور قم میں بھی بمباری ہوئی ہے پہلی بار, جو ان کا مذہبی مرکز ہے, وہاں 18 افراد کی جاں بحق ہونے کی فی الحال اطلاع ہے. ویلکم بیک. ظفر محسن نقوی صاحب ہیں حیدرآباد سے. جناب السلام علیکم محترم قبلہ کوڑو صاحب, جناب وسعت اللہ صاحب, اللہ سلامت رکھے آپ کو, خوش رہیں. وعلیکم السلام, آپ کو بھی سر. قبلہ میرا چھوٹا سا یہ ریکویسٹ ہے, میں 75 ایئرس کراس کر چکا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ جی. اور مجھے جو یہ اسمیل آ رہی ہے سر, ہمارے 1400 سال سے جو مختلف سیکٹرز ہیں, میں خاص طور پہ نام لے دیتا ہوں کہ اہل تشیع, اہل سنت, ہمارے بھائی جو ہمارا ایک دل کا ٹکڑا ہے, ان کی یہود اور نصارہ کی کوشش ہمیشہ, جیسے اس میں نیتنیاہو نے کہا کہ جی مجھے ایکسٹریمسٹ سنی اور ایکسٹریمسٹ شیعہ, میں ان سب کے خلاف ہوں, تو کہیں یہ خدا نخواستہ ان کی یہ کوشش تو نہیں ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے لیے, کیونکہ ہم بڑی آسانی سے, وہ پھندا لگتا ہے نا علامہ اقبال کے بقول, ہم بڑی آسانی سے پھسل جاتے ہیں. تو کھوڑو صاحب, وسعت اللہ خان صاحب, تھوڑا سا اگر آپ اس پہ ڈسکس کریں کہ ہماری قوم اس طرف نہ چلی جائے. ہم میں یونٹی ضروری ہے. ہمارا مقابلہ ایک بہت شاطر اور ایک بہت بڑے فنکار سے ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ ایران نے اس کو گردن سے پکڑ لیا ہے. تو ہم اگر اس وقت ساتھ دیں ایک دوسرے کا تو ہم بہت سارے مسائل سے آزاد ہو جائیں گے. قبلہ بہت سا شکریہ, تکلیف آپ کو دی میں نے. نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. آپ ظفر صاحب آپ کی بات بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہم نے سنی, اور بالکل اگر ہو جائیں متحد بہت اچھا ہوگا. کیا ہی بات ہے. اور یقیناً دیکھیں جو بھی فالٹ لائنز ہیں, اسرائیل جو بھی جن کو اپنا دشمن سمجھتا ہے یا کم از کم سمجھتا ہے کہ ان کو میں نے تباہ کرنا ہے, جتنی بھی فالٹ لائنز ہیں ان سب کو ہٹ تو کیا جائے گا اور ان کو ایکسپلوئٹ بھی کیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ کوشش بندے کی ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ فالٹ لائنز کم سے کم ہوں, اس سے پہلے کہ چیزیں آپے سے باہر نکل جائیں نا, آپ پہلے سے ہی قابو کر لیا کریں. آئی تھنک یہ تو بڑی لاجیکل اور کلیئر بات ہے. جی محمد سلیم ہیں راول پنڈی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی میں نے فروری کے مہینے میں آپ کو بتایا تھا کہ 26 مارچ 2026 کو ہماری نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشن کے جو کیس ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن میں, اس کی ہیئرنگ ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر جی. 26 مارچ سے پہلے ہی نیشنل بینک آف پاکستان نے ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی. 25 مارچ کو نیشنل بینک کے دونوں بڑے وکلا نے ایڈجسٹمنٹ بھیج دی, لیکن ہمارے مین پٹیشنر اور وکلا 26 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو گئے, اور وہاں پہ مقبول والی باقر نقوی صاحب اس بینک کو ہیڈ کر رہے تھے. ہمارے مین پٹیشنر افتخار سلنجم صاحب جو 16 سال سے اس کیس کو لے کے چل رہے تھے, وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے
बाकर अली बाकर नकवी साहब से रिक्वेस्ट की कि सर हमारे साथ 16 साल हो गए और हमारे साथ ये इतनी जुल्म और ज्यादती अच्छा सलीम भाई फिर क्या हुआ ये उन्होंने सर जी बात सुन लीजिए जरा सर, बात बड़ी जबरदस्त है जी 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 तो फिर जी सर बात सुन लीजिए। वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि सर ये बड़ी ज्यादती हो रही है, मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कोई आप जल्दी को डेट दे दें। तो बाकर नकवी साहब ने कहा 2 हफ्ते के दे दें। हमारे मेन पटिशन खालिद सुल्लान साहब ने कहा कि मेरे को डेट फिक्स कर दें। उन्होंने बाकर नकवी साहब ने 7 अप्रैल की डेट फिक्स की और साथ ही उन्होंने ये कहा कि नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। तो हमारे मेन पटिशन खालिद सुल्लान साहब ने कहा कि रहमत अली हसन साहब है। तो उनको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि 7 अप्रैल को वो इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी जो आज तक ऐसा नहीं हुआ सर। बहुत खूब, बस अल्लाह करे आपको अच्छा वो आपने हमें जी आपका जो तकलीफ़ों का जो सफ़र है वो यहाँ तमाम हो और 1-2 और पेशियाँ हों और उसके बाद फ़ैसला आ जाए और ना सिर्फ फ़ैसला है उस पर अमल दरामद भी हो जाए। बिल्कुल। अब 7 सितंबर के बाद जो कॉल इन शो होगा तो फिर आप उम्मीद है कि आपसे हम कोई खुशखबरी ही सुनेंगे इंशाअल्लाह। जुनैद खान हैं साउथ वज़ीरिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जनाब वसीला खान साहब और ज़रात साहब, आप दोनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यकीनन आपकी बात है और जब हम सुनते हैं देखते हैं रोज़ देखते हैं और रोज़ सुनते हैं और बहुत सारे मालूमात चैनल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ मालूमात देते हैं हम। सर आज मैं बात करूंगा जो इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल है जो हम इस वक्त सामना कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है इस जंग से और इस जो हमारे बच्चे जो है ये फेस कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस वक्त बहरान है तालीम के हवाले से। यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियाँ दी हैं। पेट्रोल, क्या ये स्कूल पेट्रोल से चलते हैं? क्या यहाँ पर पहाड़ों में भी कुछ इलाके इस तरह के हैं जो कि ये भी बच्चे बात करते हैं कि हम स्कूल नहीं जाते हैं हफ्ते में 2-3 दिन। तो हम ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अब नया साल तालीम का शुरू हुआ है और सिलेबस भी तैयार होना है और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें करनी है। क्वालिटी एजुकेशन भी हमने इम्प्रूव करनी है। खैबर हुकूमत को चाहिए कि ये मतलब इम्प्रूव करे और ये मतलब आप जंग में ना उलझे कि ये बहाने मौत बनाए कि ये हमारे बच्चे आने वाले जो मतलब ठीक है, सही बात है। मेरा ख्याल है ये छुट्टियाँ चूँकि बराह रास्त तो हम अटैक में नहीं हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, और इन इलाकों में बच्चे जो हैं अमूमन पैदल जाते हैं स्कूल। हाँ नहीं वही है ना, देखिए ये आप समझे कि एक तरह से ये वो है वो क्या कहते हैं ना डबल सवारी पे पाबंदी। गधे घोड़े को एक ही लाठी से नहीं, और वही है ना कि जब भी कोई कशीदगी हो कराची शहर में या कहीं भी ना तो कहते हैं डबल सवारी पे पाबंदी। सबसे पहले डबल सवारी पे पाबंदी लगती है। यहाँ पर हम कहते हैं सबसे पहले स्कूल बंद करो। तो ये बड़े एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग पॉइंट है जुनैद साहब का, क्योंकि मेरी बात हो रही थी हमारे दोस्त खुर्रम हुसैन के साथ। तो उसने काफ़ी, वो आपको पता है रिसर्चर बंदा है ना, तो उसने काफ़ी आगे सामने डेटा रखा है। उसने कहा कि यार ये स्कूल बंद करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला पेट्रोल पे। तो आई थिंक इस पे किसी दिन थोड़ी सी हमें डिटेल में बात करनी चाहिए कि यार बाकी हाँ मतलब थोड़ा बहुत जितना हमारे से हो सकता है। शरीफ मलिक हैं खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। असल में आज मैं बात तो जंग पे करना चाह रहा था लेकिन जैसे ही मेरी कॉल मिली है तो वो नेशनल बैंक वाले सलीम साहब की कॉल आ गई है जी। तो ये हमारे पीटीसीएल के और इनके जो नेशनल बैंक वालों के मामलात हैं ना, ये अदालतों में इसी तरह लटकते रहेंगे जी। और ये लोग हमारे मरने का इंतजार करते रहेंगे कि हर महीने कितने लोग मरते हैं। हमारे भी फैसले याहिया अफरीदी साहब की अदालत से होकर अब उनमें रिव्यू फाइल हो गए हैं और अब वो मुकदमा जो है वो आईनी अदालत में पीटीसीएल मुलाजमीन के चले गए। अब देखिए पता नहीं कब मुकदमा लगते हैं, कब ये इनका फैसला होता है। जी हाँ। दूसरा मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि मुझे तो यकीन करें हैरत होती है कि अमेरिका के लोगों को हम लोग बड़े जीनियस लोग समझते थे कि यार ये बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, पता नहीं किस किस्म के लोग। मुझे हैरत होती है इन लोगों ने ट्रंप जैसे शख्स को 1 बार नहीं 2 बार सदर मुंतखब कर लिया। यकीन करें इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं और इसके वो हाल देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। यकीन करें कसम खुदा की मुझे तो हंसी आती है कि यार अमेरिका के इतनी बड़ी दुनिया की सुपर पावर और उसके अवाम ने इस जैसे शख्स को 2 दफा कैसे मुंतखब कर लिया। दूसरी बात यह है कि चलो पिछले 100 साल न देखें, पिछले 10-20 साल ही देख लें ना, दुनिया के सिविलाइज्ड लोग कहलाने वाले सबसे बेहतरीन अपने आप को समझने वाले लोगों ने दुनिया में इंसानियत का कत्ल सबसे ज्यादा इन लोगों ने सर, दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरों के वसाइल पे बुरी नजर इन लोगों ने रखी है।
جہاں دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں سونا نکلتا ہے یا اس ملک میں تیل نکلتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اب یہ کوئی دیکھیں وینزویلا پہ جا کے اس کے صدر کو اٹھا لیا اس کی تیل کی دولت پہ غنڈہ کر دی, اور کولمبیا کے یہ حالات کر رہے ہیں. اب ہمارے جو حالات ہیں نا سر, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جنگ کے حالات جو ہے اس سے پاکستان پہ ابھی تک اتنا افیکٹ نہیں آیا جتنا آنا ہے ابھی. ہم لوگ اس چیز کی سیریسنس کو سمجھ نہیں رہے. جنگ میں جو زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں نا ملک براہ راست, تو ظاہر ہے 2 ملکوں کی جنگ ہے, اسرائیل کی اور ایران کی, وہ تو افیکٹ ہوئے ہی ہیں. اس کے علاوہ جو ملک افیکٹ ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ابو ظہبی ہوا ہے, سعودی عربیہ ہوا ہے, قطر ہوا ہے, کویت ہوا ہے, عمان ہوا ہے. ہمارا پاکستان کا سب سے جو مین انکم سورس کا انکم ہے ڈالرز کا, وہ ہماری ریمیٹنسز ہیں جو ان ملکوں سے لوگ بھیجتے تھے. سر ابھی جنگ کے حالات جو ہے ابھی پوری طرح افیکٹ دیکھیں, مہینے 2 مہینے بعد یہاں پہ جو حالات ہوئے ہیں, لوگوں کی نوکریاں متاثر ہوں گی, ان کے تنخواہوں کا مسئلہ بنے گا. ہمارے ملک کے حالات جو ہے, تیل کے حالات جو ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے تو جو افیکٹ ہونا ہے وہ تو ظاہر ہے پوری دنیا کے ساتھ ہمیں ہونا ہے, لیکن دنیا پہ اتنا افیکٹ اس چیز کا نہیں ہونا جتنا ہم پہ اس کا افیکٹ ہونا ہے. صحیح, بالکل. دوسرا یہ ہے کہ وہ تو اگر یہ دیکھیں کہ اگر ایران اس چیز سے سرنڈر کرنے والی بات جو ہے وہ تو بظاہر نظر نہیں آ رہی کہ ایران سرنڈر کرے گا. جو 3 ملک میڈیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ 3 ملک بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ثالث کا کردار ادا کریں, کیونکہ ہم کسی پہ ہم اتنے طاقتور نہیں, نہ مصر اتنا طاقتور ہے, نہ ترکیہ اتنا طاقتور ہے, نہ پاکستان اتنا طاقتور ہے کہ امریکہ پر یا ایران دونوں میں سے کسی ایک ملک پر بھی ہم زور تو نہیں دے سکتے کہ نہیں آپ یہ شرائط قبول کریں. نہیں, تو ظاہر ہے اس ملک اس معاملے میں صلح صفائی کے لیے اس وقت سب سے زیادہ فائدہ جو اٹھا رہا ہے وہ تو روس اٹھا رہا ہے. جی, جنگ کی وہ تو چاہے گا کہ جنگ پر اولانگ ہو, جتنی جنگ پر اولانگ ہوگی اس کو تو ڈالروں میں فائدہ ہو رہا ہے, اس کو تو تیل بک رہا ہے. بالکل. تو سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے یہ ہمارے پاکستان پہ آنا ہے. ہمارے پڑوسی ملک جو ہے ٹھیک ہے ہمارا دشمن ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی 1.5 ارب کی آبادی ہے اور وہ لوگ اپنے طور پہ اس کو مینیج کر رہے ہیں. ہمارے حکمران جو ہیں توجہ دیکھیں, ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے اس ہفتے انہوں نے ڈیزل اور پیٹرول کے ریٹ نہیں بڑھائے, لیکن انڈیا نے پیٹرول پہ 3 روپے جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی کم کر دیا اور ڈیزل پہ 10 روپے ایکسائز ڈیوٹی کم کر دیا. ہماری پاکستانی حکومت نے جنگ شروع ہوتے ہی 55 روپے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھا دی تھی, حالانکہ ہمارے پاس 28 دن کے ریزرو موجود تھے. کم از کم اس جو ریزرو موجود تھے ان کو بیچنے میں تو پروفٹ نہ کما. اب یہ ٹیکنیکل بات ہے, اب میں اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. اوور آل آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک بات ہے نا, جو ٹرمپ کی بات کی نا کہ ویسے بہت لوگ بے نقاب ہوئے ہیں, مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. وہ ایک الگ بات ہے کہ امریکن ووٹر امریکہ سے ہی بدلہ لے رہے ہیں, جو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے یار, آپ کی مرضی, میرا ووٹ میری مرضی. کوئی ہے؟ اچھا چلے ایک وقت. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں سید مشتاق صاحب کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی میں مشتاق بول رہا ہوں. اصل میں ویسے تو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں آپ کا پروگرام. اچھا میں کچھ دن سے مستقل آپ کے چینل یعنی اور مختلف چینلز بھی دیکھ رہا ہوں, لیکن کچھ عجیب سا لگ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ مطلب تسلسل نہیں ہے خبروں میں. مطلب ایک دم شروع ہوتا ہے اسپورٹس سے کہ اسپورٹس کی خبر آ رہی ہے, پھر بیچ میں ایک دم جنگ کی خبر آ جاتی ہے, پھر ایک دم مطلب موسم کی خبر آ جاتی ہے, پھر واپس جنگ کی خبریں آ جاتی ہیں ایران کی. تو پہلے زمانے میں پہلے جب چلتے تھے چینلز وغیرہ تو اس میں باقاعدہ پہلے ایک خبر آتی تھی, اس کے بعد پھر ایک وقفہ آتا تھا, پھر موسم کی خبر آتی تھی, پھر اسپورٹس کی خبر آتی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں بریکنگ نیوز کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں بریکنگ نہیں, یہ شروع ہی اسی طرح سے ہوتی ہے. آپ پورے بلیٹن کی بات کر رہے ہیں غالباً. جی ہاں بالکل. تو مطلب اب جیسے مطلب کسی چیز کا انتظار ہے کہ بھائی جنگ کی خبریں دیکھنی ہے, تو پتہ چلا اسپورٹس کی خبریں آ رہی ہیں اور جنگ کی پھر بعد میں شروع ہوئی خبر. اس کے بعد تھوڑی سی عجیب بات ہے. ہاں مقصد یہی تو مجھے مستقل محسوس ہو رہی ہے, کافی چینل سے دیکھ رہا ہوں. اچھا دوسری بات یہ, ایک تو یہ بات تھی, اور دوسری بات یہ تھی جنگ کے حوالے سے کہ ابھی جو کل سے ایک چل رہا ہے شوشا, جیسے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے, وہ تو خیر روزانہ لطیفے سناتے ہیں روزانہ آ کے پریس کانفرنس میں. باقی یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10 جہاز جو ہیں پاکستانی فلیگ کے ساتھ جو آبنائے ہرمز سے پاس کروائیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کمنٹس ہے؟ مطلب اگر ایسا ہوا ہے تو کیا ہے؟ وہ جو 10 جہاز ہے وہ بی بی سی نے اس کی تحقیق کی ہے, اس کلیم کی,
تو انہوں نے کہا کہ جن ڈیٹس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ 10 جہاز تحفے میں گزرے ہیں آبنا ہرمز سے، اس میں ٹوٹل جو ٹریفک ہے وہ 5 جہازوں کا تھا، اور 5 میں سے ایک پہ بھی پاکستانی فلیگ نہیں تھا۔ بہت خوب۔ تو بہرحال ٹرمپ تو سائیں آدمی ہے نا یار۔ ٹرمپ کا اصل فائدہ جو ہے نا امریکی نہیں اٹھا رہے، ان کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا تکیہ لگا کے کراچی میں، تاکہ لوگ ان سے پرائز بانڈ کے نمبر پوچھتے یہ تاکہ پتوں پہ ان کی شکل نظر آتی۔ ہاں بالکل، کوئی اس طرح کا نہیں دیکھیں بالکل۔ اور یہ جو بات کی وسط صاحب نے، اور آپ نے خود ہی بول دیا ہے کہ اس کی ہر دوسری بات آپ نے بیسٹ جو ان کا ہم سب نے اسکپ کر دیا ہے، پچھلے ہفتے بھی ہم بھول گئے اس بات کو۔ کیا آپ نے یہ اس کا نہیں جملہ سنا کہ ایران کی حکومت پر اصرار ہے کہ میں ان کا سپریم لیڈر بنوں، میں منع کر رہا ہوں قسم سے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ ہاں نہیں وہ تو 8-10 جہاز ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں۔ زرداری صاحب نے مجھے 2 دفعہ فون کیا کہ یار اب میں تھک گیا ہوں، میری عمر ہو گئی ہے، تم آ کے نا پریزیڈنسی سنبھال لو۔ میں نے کہا نہیں یار میں یہیں خوش ہوں۔ ہاں بالکل، ملک ریاض نے اس کو کئی بار کہا ہے کہ یار بیریئر ٹاؤن کو ٹرمپ ٹاؤن بناؤ، تم بندہ سن ہی نہیں رہا یار۔ حیدر بخش صاحب ہیں رانی پور سے۔ اچھا سر، میرا کافی دنوں سے ایک میں پلان کر رہا تھا آپ کے پروگرام میں، اور انفارچونیٹلی کین یو ہیئر می سر؟ جی 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 سر، آپ پلیز بولتے رہیں۔ جی تھینک یو۔ تو وہ جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ آج کی ڈیٹ میں تھوڑی ان ریلیونٹ ہو گئی۔ صحیح۔ اور میں تھوڑا اپنا انٹروڈکشن دے دوں کہ میرا تعلق میپو خاص ڈسٹرکٹ سے ہے، اور میری جاب پلیس رانی پور اینڈ گھوٹ کی ہے، 2 پلیس، یعنی ایک ڈسٹرکٹ جو اینڈ والا ہے جہاں میری رہائش ہے، اور جہاں میری جاب پلیس ہے وہ ایک اینڈ ہے۔ تو جو میں ہائی لائٹ، اور اچھا ایک اور چھوٹا سا میں عرض کر لوں کہ میں آپ کا پروگرام جب سے شروع ہوا تب سے سن رہا ہوں۔ جب آپ کا پینل شاہ زیب سے پہلے تھا، مبشر کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے غالباً اب وہ، اس کے بعد شاہ زیب صاحب کی، وسوس اللہ صاحب کو تو بہت پرانا جانتے ہیں، ان کو فالو بھی کرتے ہیں، ان کو پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اینی وے جو ایشو ہے میں ہائی لائٹ کر، میں ٹریول کرتا ہوں میپو خاص حیدرآباد سے گھوٹکی تک، تو موٹر وے بہت یاد آتی ہے۔ تو کوشش میری یہ تھی کہ آپ کے توسط سے میں ہر مہینے ایک فون کال کر لیا کروں گا، اور کمیونیکیشن منسٹر صاحب کو یاد کریں گے کہ سر یہ ایشو پینڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور آپ بلیو کریں جو لوگوں کی تکلیف ہے، کیونکہ یہ میری ٹریول تقریباً 6.5 سے 7 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور یہ میرا ٹریول فورٹ نائٹلی یا تھرائس ان اے ویک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایشو تھا، میں نے کہا یہ آپ تھوڑا ایک چھوٹا سا نوٹ ہو، مگر آج اس لیے ان ریلیونٹ ہو گیا کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو پیٹرولیم کا برڈن گورنمنٹ نے اٹھایا ہے، اس کے بعد اب لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی اور ڈیلے ہوں گی، جو انفارچونیٹ ہے، اور یہ بڑا گورنمنٹ نے ایک دس از ایشو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اوکے، 3 دفعہ ہفتے میں 6 گھنٹے کا سفر، تو ان کی تو آدھی زندگی روڈ پہ ہی گزرتی ہوگی۔ وہ آسان کام نہیں ہے۔ جی سید نبیل صاحب ہیں مینچسٹر سے۔ السلام علیکم نبیل صاحب۔ جی وعلیکم السلام، تمام احباب کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور قبلہ، بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح کے خطے کے حالات ہیں آج کل، بلکہ دنیا کے حالات ہیں، تو ٹی وی وغیرہ زیادہ دیکھنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو، تو ہر بندے کا تھوڑا بہت نا ٹی وی کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا۔ تو ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ حالات حاضرہ پہ تجزیے کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ نان سٹاپ چل تو رہے ہیں، لیکن کسی تجزیے کو اب حتمی طور پہ، یا یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی اصول و ضوابط تھے اچھے تجزیے کے، وہ سب ناکام ہو گئے ہیں ٹرمپ صاحب کی وجہ سے۔ تو کوئی بات بھی حتمی نہیں ہو سکتی، کوئی بات بھی 100% نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، اور دوسری بات میرے مائنڈ میں یہ تھی کہ ایک مختصر سی بات ہے کہ کوئی غریب آدمی تھا، تو اس کو کسی اونچی خاندان میں کہیں پہ اس کی محبت یا کوئی اس طرح کا چکر چل گیا اس کا، تو اس کا انجام وہی ہوا جو ہوا کہ ایک دن امیر خاندان والوں نے اس کو کافی مارا، اور اس کی ہڈیاں توڑ دی، یا جو بھی ہوا اس کو کہیں پھینک دیا انہوں نے۔ تو اس کے جب خاندان والوں کو پتا چلا تو انہوں نے آ کے اٹھایا، اس کو چارپائی پہ ڈالا، تو اس کی بہن ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی، اور کہتی ہے کہ تمہیں ہم نے سمجھایا تو تھا کہ یہ کام نہ کرو۔ تو وہ آگے سے بولا کہ آپ نے مجھے ایسے نہیں سمجھایا تھا۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی والوں کو اگر ایک دفعہ ہی سمجھا دیا جائے کہ ملک
کہ ملک کے معاملات پہ کبھی دیکھ لیا کریں کس وقت کیا بات کرنی ہے, کس وقت کیا بات نہیں کرنی. صحیح تو بس یہی میری گزارش تھی. بہت شکریہ. بہت خوب, بہت خوب. ایک وقت ویلکم بیک جی. ہمارے اگلے کالر ہیں منور حسن صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. السلام جی. میں دو باتیں کرنا چاہوں گا, ایک پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے, اور دوسرا ملک میں جو ٹی بی کی سچویشن ہے, بیماری جو ہماری اس کی سچویشن کے حوالے سے. تو جو پیٹرول پرائسز کے حوالے سے ہے, ہم نے 55 روپے جب بڑھائے تھے اس وقت تو جنگ کا بالکل آغاز تھا, اور ہمیں کہا گیا کہ جی یہ جنگ کا امپیکٹ ہے. مجھے لٹرلی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ہم کووڈ میں بات کرتے تھے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہو رہی ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں کم ہو رہی, تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا اکنامسٹ کی طرف سے آپ کے پروگرام میں ہی کہ جناب وہ تو 2-3 مہینے لگتے ہیں نا امپیکٹ آتے آتے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ 3 دن اور 4 دن کے اندر اندر 55 روپے ایک اماؤنٹ تھا, وہ پورے کا پورا ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ مطلب آئل پرائسز کا امپیکٹ ہے. تو ایک تو یہ لٹرلی مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو مس کوٹ کرتے ہیں. اس 55 کو آج کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن اس وقت کے جو 55 ہیں وہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائس کا امپیکٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے چلیں. اور اچھا دوسرا آتے ہیں ہائی آکٹین کی طرف. تو ہائی آکٹین میں جو 200 روپے بڑھے ہیں, کل آپ کا ایک کامنٹ تھا بات کرتے ہوئے کہ جی یہ 2.5 کروڑ کی گاڑی والا کیسے کہتا ہے کہ جو ہے وہ اس میں 200 روپے اگر بڑھے ہیں لیٹر پہ تو وہ مہنگا ہے. میرے خیال میں ہائی آکٹین صرف بڑی گاڑیوں والے نہیں ڈلواتے, ایون جو جیپنیز انجن ہیں یا کورین انجن ہیں وہ سارے ہائی آکٹین پہ چلتے ہیں. اچھا ایسا ہی ہے, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, مجھے زیادہ گاڑیوں کے بارے میں پتہ نہیں. میری گاڑی ابھی مطلب مڈ رینج گاڑی میں آتی ہے اور 1200 سی سی ہے, اس میں بھی ہائی آکٹین جلتا ہے. جو ایون وٹس جو ہوتی ہے یہ اس میں بھی ہائی آکٹین ڈلتا ہے, کیونکہ جیپنیز انجن جو ہے نا وہ عام پیٹرول پہ بہت مشکل کر دیتے ہیں, لاکنگ ہو جاتی ہے یہ وہ. تو اس وجہ سے یہ امپیکٹ بہت بڑا ہے اور اچھا خاصا, مطلب آپ خود سوچے 650 روپے کا لیٹر پیٹرول یار, ہاں تباہی ہو گئی ہے. اچھا بات ہے, آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے, تھینک یو. ہاں اچھا ٹی بی کی طرف, یہ 2-4 دن پہلے ہم یہاں انٹرنیشنل ٹی بی ڈے سیلیبریٹ ہوا دنیا میں. پاکستان کی فگرز الارمنگ ہیں, یعنی ہر روز 140 لوگ ٹی بی سے مرتے ہیں. مطلب یہ تو لٹرلی مطلب بہت جو ہے وہ الارمنگ ہے کہ 140 لوگ روز, اور یہ WHO کی فگرز ہیں. اور مزے کی بات کہ ایشیا میں اس کا برڈن سب سے زیادہ ہے, یعنی کہ 50% سے زیادہ صرف ایشیا کے ملکوں میں. انڈیا سب سے زیادہ ہے 27% ہے, پاکستان 5.7% ہے, لیکن اس کے بعد انڈونیشیا 10% ہے, چائنا ہے, فلپینز ہے, بنگلہ دیش. ان ساروں کو ملائیں تو یہ 60% کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ اگر ٹی بی نے اتنا گھیرا ہوا ہے پاکستان کو یا ایشیا کو, میرے خیال میں ایک ایشین الائنس بننا چاہیے, ایٹ لیسٹ اس بیماری سے تو جان چھوڑا جائے. بالکل, بہت شکریہ. ایبسلیوٹلی. واہ, 140 لوگ دن کے ہیں. ہاں ہو سکتے ہیں, 25 کروڑ آبادی. وحید قریشی صاحب ہیں شکارپور سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وہی صاحب صاحب وسط اللہ خان صاحب السلام علیکم. شکارپور سے بات کر رہا ہوں, وحید قریشی جی. مجھے یہ بات کرنی تھی کہ ہمارے جو وزیر تعلیم ہے سندھ کے ماشاءاللہ سردار شاہ صاحب, ان کی مجھے یہ پالیسی سمجھ نہیں آئی کہ اچانک سے جو ہے نا انہوں نے تعلیم میں کھچڑی سی پکا دی ہے, جو پرائمری اس کے بعد ایلیمنٹری, اب یہ جولائی سے جو ہے نا وہ پرائمری میں جو ہے وہ 6 سے 8ویں تک پڑھائیں گے, لیکن پرائمری والے جو ٹیچر ہیں ان کو پڑھانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے, اور جو سیکنڈری میں جو چلتا ہے 8ویں تک وہ پیریڈ سسٹم ہوتا ہے, اور پرائمری والے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ اچانک سے انہوں نے سارے افسر ٹی اوز یہ وہ خارج کر دیے جولائی سے. اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے بجٹ کی ایک کھچڑی بنائی ہے, جو صحیح بجٹ سارے ہب اسکول کلسٹر اسکول کی ایک ہیڈ ماسٹر کو بجٹ دے دیے, اور اس کو جو ہے نا خرچ کرنے کا طریقہ جو ہے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جو ہے نا بندہ اس کو پیسوں کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا. مطلب کہ تعلیم کی دونوں طرف سے تباہی ہے. ایک تو پڑھانے لکھانے والے جو نیا سسٹم آ رہا ہے اس میں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی, دوسرا اس کی بجٹ جو ہے اس کا کھچڑی بنا دی. یہ مجھے آپ سمجھائیں گے کہ یہ کس طرح سے یہ تعلیم آگے بڑھے گی, جولائی سے یا نیا سسٹم رائج ہوگا,
और किसी भी जो है ना एजुकेशन के ना टीचर को ना हेडमास्टर को पता है कि इसका तरीके का क्या होगा। ठीक है, ये तो सरदार अली शाह साहब को वजाहत करनी चाहिए, मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहिए उन लोगों को जो कि वाकई इस सिस्टम को चलाएंगे, उन्हें तो पता होना चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मंडे को फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।